پاکستان اور سعودی عرب کا ایک معاہدہ ہوا ہے کہ اگر پاکستان کے اوپر کوئی حملہ ہوگا تو سعودی عرب اس کی مدد کرے گا، اور اگر سعودی عرب کے اوپر کوئی حملہ ہوا تو پاکستان اس کی مدد کرے گا۔ کیا پاکستان پر حملہ ہوا تو سعودی عرب بھی پاکستان کی مدد کرے گا؟ یار اس سے بڑا پاکستان کے لیے اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ مدینے سے آپ لوگوں کو بلاوا آ گیا ہے۔ آپ لوگ مہربانی یہ کریں کہ وہاں پہ نا مشقیں بھی شروع کروا دیں، مدینہ پاک کے ساتھ سعودی عرب میں نا مشقیں بھی شروع کروا دیں ہماری۔ السلام علیکم، میرا نام احمد رئیس ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا ایک معاہدہ ہوا ہے کہ اگر پاکستان کے اوپر کوئی حملہ ہوگا تو سعودی عرب اس کی مدد کرے گا، اور اگر سعودی عرب کے اوپر کوئی حملہ ہوا تو پاکستان اس کی مدد کرے گا۔ اب پاکستان کے اندر اتنی باتیں چل رہی ہیں اس ٹائم پر، اتنی کہانیاں، اتنی فلمیں، اتنی رنگ بازیاں، اتنے لوگ اس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا تجزیہ کار، اور کیا کہ جی پاکستان تو مدد کرے گا، کیا پاکستان پر حملہ ہوا تو سعودی عرب بھی پاکستان کی مدد کرے گا۔ یہ سب چیزیں، کوئی خوشیاں منا رہا ہے، کوئی جشن منا رہا ہے، یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، مگر اس کے پیچھے ایک ایسا راز ہے جس کی طرف آپ کا دماغ گیا ہی نہیں ہے، جس کی طرف آپ نے سوچا ہی نہیں ہے۔ آپ مطلب ایک وہ جو اس کے پیچھے ایک چنگاری، ایک آگ ہے، اس کو آپ نے ایک ہوتا ہے نا بندے کا سوچ چلی جاتی ہے اس سائڈ پر آپ کی سوچ بھی نہیں گئی جو اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ میں ابھی اس کے اوپر سے پردہ اٹھانے لگا ہوں، آپ کو اس ویڈیو میں وہ سمجھانے لگا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب سعودی عرب کے اوپر خدا نہ خواستہ قطر کے اوپر حملہ ہوا ہے، اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اور بڑا کچھ اس نے جو ہے نا جی اس کی سوورینٹی ختم کر دیا ہے، کچھ بھی کر دی ہے۔ میں کئی ٹائم سے آپ لوگوں کو بتاتا آ رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی کوئی ایک ملک کی یا اسرائیل کی جو ہے وہ ہوتی اس کی یمن کے خلاف یا حزب اللہ کے خلاف، ان کے خلاف کی جنگ نہیں ہے۔ یہ اسرائیل کسی اپنے دشمن کو نہیں مارتا پھر رہا، یہ بیسیکلی انسان اور انسانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، مسلمان اور شیطان کی جنگ ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز یاد دلاتا ہوں کہ حضور پاک کے کچھ فرامین یاد دلاتا ہوں اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے، تاکہ آپ کو ساری ویڈیو میں سمجھ آ جائے کہ میں آپ لوگوں کو بات کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کہ سرکار دو عالم نے کہا تھا غزوہ ہند، مسلمانوں کی ایک جنگ ہے غزوہ ہند، دجال کا فتنہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا سوائے مدینہ کے، مکہ کے۔ جب دجال آئے گا تو وہ پوری دنیا میں فتح کرے گا، جیسے ہی مدینہ میں قدم رکھے گا تو اس کی سلطنت اجڑ جائے گی۔ غزوہ ہند مسلمان جیت جائیں گے۔ خراسان سے امام مہدی کے لشکر کے اندر کچھ فوجیں آ کر ملیں گی، کالے علم جنہوں نے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ میں اپنی چیزیں نہیں بتا رہا، یہ میں سب وہ فرامین آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو آلریڈی پڑھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ہے فرامین۔ آج آپ کو کچھ یاد آیا کہ مدینے کی غلامی پاکستان کے مسلمانوں کو ملی ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ چھوڑیں وہ نہ آئے پاکستان کی مدد کو، مار دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سعودی عرب نہ آئے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ایسے ہم کیسے جا سکتے تھے سعودی عرب میں؟ سعودی عرب نے تو امریکہ کے ہاتھ میں بانڈ سائن کیا ہوا ہے، ان کی سیکیورٹی تو امریکہ نے کرنی تھی۔ کل کو جب امریکہ سعودی عرب کو کوئی بھی نقصان پہنچاتا تو ہم لوگ کیسے جاتے؟ پاکستانیوں، ایک مسجد نبوی سے نا اگر ایک بندے کو بلاوا آ جائے عمرے کا، ٹھیک ہے، اور عمرہ کر کے مسجد نبوی چلا جائے تو وہاں جا کے پتہ کیا کہتا ہے کہ جی مجھے بلاوا آیا ہے، میں خود تو نہیں آیا۔ یا وہی آ سکتا ہے جس کی حضور پاک جو ہے نا وہ انٹری کر دیں، اجازت مل جائے جس کو۔ اور پھر اس کے بعد نہ میرے پاس کئی آپ واقعات سنیں گے، جی اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کے پاس یہ نہیں تھا، اس کے پاس وہ نہیں تھا، مگر وقت آیا تو وہ حضور پاک کے روزے کے اوپر چلا گیا۔ ایسے ہزاروں لمحے باتیں ایسی بھری پڑی ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو آج کیسے یار آپ سوچیں نا کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیار دنیا میں کس سے ہے، اور اس کی سیکیورٹی چھوڑے ریاض جدہ باڑ میں جائے، سب کچھ کوئی پرواہ نہیں ہے، مر جائے، ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ میری صرف اپنی حکومت سے ایک درخواست ہے کہ خدا کا واسطہ ہے ہم لوگوں کو، پاکستانی جو باقی نوجوان ہیں، جو باقی لوگ ہیں، اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جس تک میری یہ آواز پہنچے، میں اس آواز کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میری آواز کے پیچھے جب آپ کی آواز، اس کے ساتھ آپ کی آواز ملے گی تو
اس بات کے اندر وزن آئے گا کہ میری پاکستان فوج سے درخواست ہے، پاکستان میں جو بھی اس ٹائم پر اوپر قابض ہیں، جو کچھ بھی ہے، انہوں نے تھوڑی کچھ کرنا ہے، اللہ پاک نے کروا لینا ہے جو کروانا ہو، اللہ پاک نے لے جانا ہے ہم لوگوں کو وہاں مدینے کی حفاظت کے لیے۔ میں تو ویسے ہی ان لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ مہربانی یہ کریں کہ وہاں پہ نا مشقیں بھی شروع کروا دیں، مدینہ پاک کے ساتھ سعودی عرب میں نا مشقیں بھی شروع کروا دیں ہماری، اور ہمیں جو ہے نا وہاں بھیج دیں آپ ایک دفعہ کہ اس کی حفاظت کرو۔ یار اس سے بڑا پاکستان کے لیے اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ مدینے سے آپ لوگوں کو بلاوا آ گیا ہے کہ آؤ آ کر حفاظت کرو۔ اوئے ہوئے ہوئے پاکستانیوں، میں کیا آج آپ کو جو ہے نا وہ ولاگ میں آگے کیا ڈیٹیل سمجھاؤں یا کیا میں آج آپ کو کہوں۔ آج مجھے یہ لگتا ہے کہ اس خطے میں میرے پیدا ہونے کی وجہ، پہلی کوئی ریزن مجھے سمجھ آئی ہے کہ میں اس خطے میں پیدا ہوا ہوں تو یار مجھے یہ انعام ملے، مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے آرڈرز آئے ہیں کہ آؤ یہاں پر آ کر جو ہے نا تم لوگوں نے کرنا۔ یہ کسی کو بھی کوئی بھی، اللہ پاک نے اوور دی ٹائم، چاہے اس ملک کے اندر سیلاب تھے، اکانومی کے مسئلے، وہ ہمارے اوپر وہ لگ رہے ہیں، یہ جو فوجی آ کے لگا دیتے تھے ہمیشہ، مشرف صاحب نے بھی لگایا تھا، ضیاء الحق صاحب نے بھی لگایا تھا، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، یہ لگا دیتے تھے، کبھی ہمارے ہڑتالیں ہو رہی ہیں، کبھی کیا دہشت گردی، ہر چیز یہاں پر چلی، لیکن پاکستان کو اللہ پاک نے ایٹامک پاور بنا دیا، اور آج اس ایٹامک پاور ہونے کی ہمیں، یہ تو سعودی عرب کیا محمد بن سلمان سمجھ رہے ہیں نا کہ ایٹامک پاور ہے اس لیے ان کی فوج ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا۔ میرے لیے یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی۔ لوگ کہہ رہے ہیں جی سعودی عرب سے پیسہ آئے گا، میرے لیے یہ بھی معنی نہیں رکھتا۔ انہوں نے کیا سمجھ کے ہمیں، انہوں نے تو گارڈ رکھے، انہوں نے کہا جس طرح سے آپ بینک کے باہر گارڈ رکھتے ہیں نا، آپ کو گارڈ کی جان پیاری نہیں ہوتی، آپ گارڈ کو پیسے دیتے ہیں وہ کام کرتا ہے، انہوں نے پاکستان کو یہ سمجھ کے رکھا ہے۔ یقین کریں مگر کیا خوبصورت گارڈ ہے وہ، جو آقا کریم کے روزے کے باہر کھڑا ہو کر وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے۔ سبحان اللہ۔ پاکستانیوں، آج سے اچھا دن پاکستان کی تاریخ نے کوئی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر ہمارا آقا، اور اگر یہ نہیں بھی بلاتے، ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ نہ بھی بلاتے تو جب امام مہدی نے آنا ہے تب مسلمانوں نے ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ انشاءاللہ میرے پاکستان کے مسلمان آپ کو ان جو عالمی جنگیں آ رہی ہیں، یہ جو اللہ پاک کی جنگ ہے جو امام مہدی نے آ کے لڑنی ہے، اس کے اندر آپ کو پاکستان کے لوگ سیر فہرست نظر آئیں گے۔ میری آج باتیں شاید آپ کو سمجھ نہ آئیں، آج شاید آپ کو لگے کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد آپ کو میری یہ باتیں ضرور سمجھ آئیں گی۔ جس ٹائم آپ دنیا میں یہ حالات دیکھیں گے تو میں ایک دفعہ پھر آج اپنی پاکستانی قوم کو، صرف مجھے نہیں پتا اس کے کیا ڈپلومیٹک سسٹم ہے، کیا فائدہ ہے، کتنی اکانومی آ رہی ہے، کون مار رہا ہے، مجھے روٹی مل رہی ہے نہیں مل رہی، چائنا اکنامک پاکستان کوریڈور، اکنامک کوریڈور ایڈ آ رہی ہے جی، سعودی عرب تیل آئل، پہاڑ میں گئی ہر چیز۔ آقا کریم کے روزے کی ڈیوٹی ملی ہے پاکستانیوں کو، ختم بات۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ فوج نے کی ہے، یہ سیاستدانوں نے کی ہے، یہ بیوروکریٹس نے کی ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ یہ آقا کریم کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا دنیا میں۔ میرا یہ یقین ہے، میرا اس چیز کے اوپر اندھا یقین ہے، میں اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا۔ نہ ہی یہ حافظ عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی سٹاف، ان کو یہ اللہ کرواتا ہے، نہ ہی وہ کر سکتے ہیں، نہ ہی یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کر سکتے ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہے آج کل، نہ ہی وہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا۔ یہ کر سکتا ہے تو رب العالمین کی ذات، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے مدینے کی سیکیورٹی کس سے کروانی ہے۔ پاکستانیوں مبارک ہو، پاکستان نے اگر 100 غم دیے تو انعام جو ایک چھوٹی سی جھلک بھی دکھلائی ہے انعام کی، اس پہ ایسی لاکھوں جانیں قربان، ایسی لاکھوں اکانومیاں قربان، ایسے لاکھوں سیلاب قربان، ایسی ہر چیز قربان۔ پاکستان زندہ باد، مسلمان پائندہ باد۔